اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے توشہ لے کر کے، توشہ یعنی کھانا اور پینا لے کر کے غار حرا کے اندر میں جایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر کے یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے اندر میں اللہ کی عبادت کے اندر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس وقت اگرچہ توشہ ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے، لیکن کھاتے کم تھے، پیتے کم تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، اور تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور اسی حالت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل فرمائی۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن کریم کی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو جس حالت کے اندر میں، یعنی جب پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس وقت آپ کی جو حالت تھی اور اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی، اس حالت اور اس کیفیت کو کیا کر دیا گیا؟ اس کا نام رمضان کر دیا گیا۔ رمضان کے مہینے کے اندر میں بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، پیاسے تھے جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی آیت کو کیا کر دیا؟ رمضان بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت مسلمانوں کو مل گئی، کس کے ذریعے سے؟ رمضان کے ذریعے سے۔ رمضان میں صبح سے لے کے شام تک بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے پیاسے رہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ تو ایک کیفیت تو مل گئی رمضان کی برکت سے، بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی۔ دوسری چیز ہے عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کے اندر میں مسلمانوں کی عبادت کے اندر میں اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کے اندر میں وہ مسجد کے اندر میں آ جاتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ پورا سال نظر نہیں آتا، لیکن رمضان میں تو نظر آ جائے گا وہ۔ تو دوسری کیفیت پہلی وحی نازل ہونے کے وقت کی جو عبادت کی تھی، وہ بھی مسلمانوں کو مل گئی۔ اب رہی بات تنہائی کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی کے اندر میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کو مشروع کر دیا کہ بندے کو وہ تنہائی بھی نصیب ہو جائے۔ بندہ مسجد کے اندر میں آ جاتا ہے، سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے، سارے مشغلوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کے اندر میں اللہ کے در کے اوپر آ کر کے پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف، بہت ہی اس کی فضیلت ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے عشاء کے بعد کی تعلیم کے اندر میں ایک حدیث آئی تھی، جس کے اندر میں بیان کیا گیا کہ جب بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، کتنے دن کا؟ صرف ایک دن کا اعتکاف، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے، یعنی اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ اور یہ خندقیں اتنی بڑی بڑی رہتی ہے جتنا کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ رہتا ہے، اتنی بڑی بڑی ایک خندق رہتی ہے۔ تو ایک دن کے اعتکاف کے اوپر اتنی بڑی فضیلت ہے، تو 10 دن کے اعتکاف کے اوپر کتنی فضیلت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ جانے کے بعد ہر سال سوائے ایک سال کے علاوہ ہر سال
رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے کیا ہو، پابندی کے ساتھ کیا ہو، اور جس سال چھوٹ گیا اعتکاف اس کے اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مزید یہ لکھا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ایسا ہے جیسا کہ 2 حج اور 2 عمرے کیے ہو۔ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے؟ اتنا ثواب رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کرنے کے اوپر ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی انسان وہاں تک نہ جا سکتا ہو تو یہاں بیٹھ کر کے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور مزید یہ لکھا ہے کہ جب بندہ اعتکاف کے اندر میں ہوتا ہے تو مسجد کے باہر کے گناہ سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے مسجد کے اندر میں بیٹھے گا تو مسجد کے ادب اور اس کے احترام کے اندر میں مسجد کے اندر میں گناہ نہیں کرے گا، اور خاص طور سے وہ گناہ جو مسجد کے باہر ہوتے، ان گناہوں سے اعتکاف کی وجہ سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، اور وہ نیکیاں، وہ ثواب کے کام جو وہ مسجد کے باہر کیا کرتا تھا لیکن اب چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، مثلا بیمار کی عیادت، جنازے کے اندر میں شریک ہونا، اب چونکہ انسان گھر پہ رہ کر کے بیمار کی عیادت بھی کر سکتا ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، جنازے کے اندر میں شریک ہوتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اب یہ مسجد کے اندر میں آ گیا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا بیمار کی عیادت کے لیے باہر نہیں جا سکتا، جنازے کی نماز کے لیے باہر نہیں جا سکتا، تو مسجد کے اندر میں رہتے ہوئے اسے بیمار کی عیادت کا بھی ثواب ملے گا اور جنازے میں شریک ہونے کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی ہر وہ نیکی جو مسجد کے باہر کیا کرتا تھا اسے اعتکاف کے اندر میں ملتی رہے گی نہ کرنے کے باوجود۔ تو 20 تاریخ کی شام سے، 20ویں روزے کی شام سے عید کا چاند نظر آنے تک پورے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے، خود بیٹھے، بہت بڑی فضیلت۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے شب قدر کے اندر میں عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔